آپ نے سنت کے حوالے سے جو نقطہ نظر اپنایا، اصول بھی بیان فرمائے کیسے سنت اخذ کی جائے گی، اس میں ایک سنت موجود ہے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ باقی جو سنن ہیں ان کے اندر تو کوئی تشریعی پہلو پایا جاتا ہے، عبادات سے متعلق ہوں یا شریعت کی باقی احکامات سے متعلق، لیکن کیا اس معاملے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بات، ایک احسن بات، ایک اچھا مشورہ، جیسے آپ کے اسوہ حسنہ میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، اسی کی تلقین و ترغیب مسلمانوں کو کی ہے، لیکن آپ نے اس کو سنت کی کیٹیگری میں شامل کیا؟ یہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت بنا کیسے ہے آپ کے ان 7 اصولوں کی روشنی میں؟ دیکھیے، جب کبھی دین میں کوئی بات کہی جائے گی تو اس کو اسوہ حسنہ قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ پہلے دین میں ایک مشروع حکم کی حیثیت سے کہاں موجود ہے۔ اچھا، یعنی پہلے نماز ایک سنت بنے گی، دین کا حکم بنے گی، مشروع ہوگی، اب اس نماز کو آپ نفل کے طور پر پڑھتے ہیں، شکرانے کے موقع پر پڑھتے ہیں، تو اب یہ اسوہ بنے گی نا۔ اہتمام سے پڑھتے ہیں تو اہتمام سے پڑھتے ہیں، جو بھی پہلو اس میں نیا شامل کریں گے وہ اسی وقت اسوہ بنے گی یا نمونہ بنے گی جب پہلے اس کو مشروع ہونا چاہیے نا۔ اچھا، اسی طرح وہ چیزیں کہ جو مسلمات اخلاق ہیں، عالمگیر صداقتیں ہیں، نیکی ہے، خیر ہے، شجاعت ہے، استقامت ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، یہ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت بن چکی ہیں، ان میں اچھا نمونہ پیش کیا۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مقام پر 3 دن تک پڑاؤ ڈالے رکھا، اس لیے کہ کسی سے وعدہ کر لیا تھا۔ تو یہ وعدہ کرنا یا وعدے کو ایفا کرنا اپنی ذات میں پہلے سے نیکی موجود ہے، نیکی قرار پا چکا ہے، اب اسوہ وجود میں آئے گا۔ تو یہ بتائیے کہ دائیں ہاتھ میں ایسی کیا چیز ہے؟ یعنی پہلے اس کو ایک مشروع چیز بننا ہوگا، ورنہ مجرد دائیں ہاتھ کی ترجیح، اس کی کوئی اخلاقی بنیاد ہے؟ بتانا چاہیے نا۔ یعنی یہ کوئی سچائی کی نوعیت کی چیز ہے، دیانتداری کی نوعیت کی چیز ہے؟ اس کو آپ نے کیسے کہا کہ یہ ایک اچھی بات ہے؟ کیسے معلوم ہوا کہ اچھی بات ہے؟ پہلے اس کی بنیاد دین میں ہونی چاہیے، وہ بنیاد میں نے واضح کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے دین میں چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت میں جب ہم اٹھیں گے تو سب کے نامہ ہے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ملحوظ رکھ کے کہ اس کی یاد قائم رہنی چاہیے، دائیں ہاتھ کی یہ ترجیح بیان کی ہے، اور اس ترجیح کو قائم کرنے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ تو اب یہ ایک دینی چیز بن گئی۔ جب یہ پہلے بن گئی تو اب مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ دائیں کا خیال رکھتے تھے۔ تو آپ نے کھانے پینے کے معاملے میں اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا، اس کی تنبیہ کی، اس پر توجہ دلائی، لوگوں کو اس کے لیے اہتمام کے ساتھ ترغیب دی، اور باقی زندگی میں اس کو خود اختیار کر لیا۔ یعنی جوتا پہنتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، کسی سے بات کرتے ہوئے بھی دائیں کا لحاظ رکھنا، تو وہ سب چیزیں اسوہ میں ڈال دی جائیں گی۔ تو اسوہ پہلے کسی چیز کو آپ دین کی حیثیت سے مشروع کریں گے تب وجود میں آئے گا نا۔ 2 ہی شکلیں ہوں گی، یا کوئی چیز جو اپنی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں رکھتی وہ پہلے دین میں مشروع ہوگی، پھر اسوہ بنے گی جب آپ عمل کریں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک اخلاقی بنیاد رکھتی ہے، اس پر عمل کریں گے، تو یہ اسوہ اس کے بغیر بن کیسے جائے گا؟ ٹھیک۔ اچھا، ہم سب اگر یہ کہا جائے کہ مثلا انسانی فطرت میں ہے طیبات وہ کھاتا ہے اور اپنے آپ کو یہ جو غلاظتیں اس سے دور رکھتا ہے، تو ہم اپنا الٹا ہاتھ بالعموم رفع حاجت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے چیزیں کھائیں، تو یہ بھی تو پہلو اس میں ہو سکتا ہے کہ فطرت کے اندر جو تطہیر اور طیبات کھانے کی رغبت موجود ہے اور ہمارا دوسرا ہاتھ دوسرے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ایک ڈسٹنکشن کر کے دائیں ہاتھ کہہ دیا جائے۔ یعنی وہ بھی کوئی اخلاقی بنیاد رکھتی ہے وہ چیز، یعنی وہ اصول کس پر قائم ہے یہ بتانا چاہیے نا۔ فطرت کے اوپر فطرت نے کب یہ تقاضا کیا ہے کہ آپ ضرور یہ کریں؟ آپ دائیں ہاتھ سے رفع حاجت کرنا شروع کر دیں، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ یعنی اس میں کوئی فطرت کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ قیامت میں لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے پکڑائے گا اگر وہ کامیاب ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا اگر وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ کے اس فیصلے میں یعنی کچھ تو فیصلہ کرنا تھا نا، اس فیصلے کا پرتو ہے یہ سب کچھ جو دنیا میں رسولوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔
تو پہلے کسی چیز کی اخلاق کی بنیاد واضح کیجیے، جب وہ واضح ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اسوہ پیدا ہوگا، اسوہ اس کے بغیر نہیں وجود میں آ سکتا۔